اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اما بعد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے علم و آگاہی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سلسلہ وار نشست کیا قرآن کافی ہے کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ ایک جملہ زبان زد عام لوگوں کے کہ ہمیں قرآن مجید جملہ امور میں کافی ہے اور ہمیں قرآن مجید کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ اپنی ذات میں انتہائی غلط فہمی پر اور انتہائی فساد پر مبنی جملہ ہے۔ یعنی اس جملے سے جہاں فساد علمی واقع ہوتا ہے وہیں فساد اعتقادی بھی اس میں واقع ہو جاتا ہے اس جملے کے اندر، یہ کہنا کہ ہمارے لیے کوئی اللہ کی کتاب صرف کافی ہے۔ پہلی بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ چونکہ قرآن مجید مختلف علوم کا مجموعہ ہے، قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، ان میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ مجمل ہیں، مفصل ہیں، محکم ہیں، ناسخ و منسوخ ہیں، مطلق و مقید ہیں۔ چنانچہ ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے ایک عاقل انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج میرے پاس جو کتاب ہے مجھے اس کتاب کے بعد کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جملہ تاریخ اسلام میں رائج ہوتا گیا، یہاں تک کہ بعض کتب حدیث میں جملے کو بڑا شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور آج بھی ہم بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دامن کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ قرآن مجید کو ہی اپنا کافی جو ہے نصاب سمجھتے ہیں، لیکن جب خود بہت سے مقامات پہ وہ آ کے کہیں پھنستے ہیں تو پھر انہیں جملے کی قباحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی قرآن مجید کافی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ سلسلہ وار نشست ہے جو کہ مختلف دورانیوں پر مبنی ہوگی۔ اس سلسلے کی آج یہ پہلی گفتگو ہے اور تعارفی گفتگو ہے، تاکہ اس جملے کا جو قب ہے، اس جملے کی جو یوں کہیے کہ لازوال، اس جملے کی زوال پذیری ہے کہ جملہ کس طریقے سے جو ہے وہ بقا نہیں پا سکتا، آج اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ ہے۔ سورہ نحل کی 64ویں آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سورہ نحل کی 64ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اختلاف کو آپ لوگوں کے درمیان بیان کریں گے۔ اس آیہ مجیدہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں جس چیز کی ساتھ میں ضرورت ہے وہ بیان پیغمبر ہے، وہ پیغمبر کا بیان ہے۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو بیان قرآن بھی سکھلایا ہے، یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید کا بیان بھی دیا ہے کہ وہ قرآن کے بعد اس کے بیان کو واضح کریں۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت میں آپ دیکھتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ تمہیں ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو یتلو علیہم آیاتہ کے بعد فل سٹاپ ہوتا، یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی، لیکن یتلو علیہم آیاتہ پہ بات رکی نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ ہے کہ پیغمبر تمہارا تزکیہ کریں گے، یعنی قرآن مجید کے آ جانے کے بعد بھی قرآن جیسی مزکہ کتاب، قرآن مجید جیسی پاک اور واضح کتاب کے باوجود بھی اگر تزکیے کی ضرورت ہے تو وہ تذکرہ بھی صاحب قرآن ہی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر آیتیں تلاوت کر دی تھیں قرآن کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سورہ جمعہ کی دوسری آیت نے اس نظریے کو باطل کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا یہ پیغمبر جسے مبعوث میں نے کیا ہے یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اس کا مطلب قرآن مجید کوئی عام کسی کتاب کی طرح نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی پڑھ لے تو وہ خود بخود کہ قرآن مجید کا عالم بن جائے، جبکہ ہم دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی کتاب خود سے پڑھ لے تو عالم بن جائے، ورنہ اگر اسی طریقے سے قانون رائج ہو جائے تو پھر ہر آدمی ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، ہر آدمی فلسفی کی کتاب پڑھ کے فلسفی بن جائے، ہر آدمی دینی کتابیں پڑھ کے عالم یا علامہ مفتی بن جائے۔ چنانچہ اس جملے کی جو قباحت ہے، اس جملے کا جو قب ہے وہ ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ اسی طریقے سے اس جملے کو مان لینے سے کئی آیتوں کا بطلان لازم آتا ہے۔ اگر آپ اس جملے کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے تو بہت سی آیات سے آپ نے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ سورہ حشر کی 7ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے سننے والوں سے کہ جب قرآن مجید آ چکا تو اس کے بعد پیغمبر سے لینے کا حکم کیا ہے؟ اب پیغمبر سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوا قرآن مجید کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پیغمبر ہی کے اقوال کو لینا پڑے گا۔ اس کے بعد آجیے قرآن مجید کی مزید آیتوں کی طرف، تاکہ ہم اس نشست میں قرآن مجید کی آیات سے اس بات کا بطلان ثابت کر دیں، اس بات کو باطل ہونا ثابت کر دیں
کہ یہ جملہ کہہ دینا کہ قرآن کافی ہے یہ اپنے آپ میں کھوکھلا جملہ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نماز قرآن کافی ہے تو آئیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے کہ اے ایمان لانے والوں نماز کو قائم کرو۔ اگر میرے لیے قرآن کافی ہے تو مجھے اس آیت سے نماز کے مسئلے خود سیکھنے پڑیں گے، خود سمجھنے پڑیں گے، جبکہ پوری امت اسلامیہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز کا طریقہ کار، نماز کے شرائط، نماز کی تفصیلات، اس کے مستحبات و مکروہات، یہ نماز کے تمام تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے ایمان لانے والوں پر۔ کب سے کب تک فرض کیا؟ صرف یہ وقت بیان ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کون روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون نہیں چھوڑ سکتا، کیا کفارہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا گھر کا حج تم پر لازم ہے۔ حج کس مہینے میں کرنا ہے؟ ذی الحج میں کرنا ہے۔ میں شوال میں کرنا چاہوں تو کیا کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں مہینہ مینشن نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جملے سے بہت ساری آیات سے فساد لازم آئے گا۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے آپ میں قدح رکھتا ہے، اپنے آپ میں قبح رکھتا ہے، اپنے آپ میں ایک برائی رکھتا ہے یہ جملہ۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید کافی نہیں ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے علوم پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید کو نعوذ باللہ مکمل نہیں سمجھ رہے ہیں، نقل کفر نباشت، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا مکمل دستور ہے، مکمل نصاب ہے، لیکن جس پیغمبر کے قلب پر یہ نازل ہو رہا ہے اسی پیغمبر کو اللہ نے اتھورائزڈ کیا ہے۔ یہ اتھارٹی ہم نے بھی پیغمبر کو نہیں دی ہے کہ ہم نے عشق رسول میں پیغمبر کو اتھارٹی دے دی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہے کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین الذی ہم اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ہم نے اپنے نبی کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو اختلافی موضوع ہو اس اختلافات کو بیان کریں۔ آپ آج دیکھ لیجئے وضو کے اندر آج تک امت مسلمہ میں واضح اختلاف موجود ہے، حالانکہ سورہ مائدہ میں ایک ہی آیت ہے وضو کی، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ مجھے بتلائیے کہ اگر صرف قرآن مجید کافی سمجھتا ہے تو مرافق کون سمجھائے گا؟ مرافق کیسے پتہ چلے گا کہ آیا کوہنی سے لے کر نیچے تک یا کوہنی سے اوپر کے حصے کو شامل کیا جائے گا تو کوہنی اس میں کاؤنٹ ہوگی؟ ان تفصیلات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعاً قرآن مجید بیان پیغمبر کے بغیر ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن مجید اگر قیامت تک جانے والی کتاب ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ بیان پیغمبر بھی قیامت تک جانا چاہیے۔ جی ہاں، بیان پیغمبر سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کی بیان کی ہوئی روایات یا پیغمبر کے بعد ان اتھورائزڈ شخصیات یعنی معصومین علیہ السلام یعنی ائمہ اہل بیت کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے علم قرآن عطا ہوا، جن کے سینوں کو فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو یہ ٹائٹل حاصل ہے، بلکہ وہ آیت سورہ واقعہ کے اندر کہ ولا یمسہ الا المطہرون، یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، اسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھو سکتا اس کتاب مکنون کو۔ تو کیا یہاں کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے؟ اور ولا یمسہ الا المطہرون سے مراد اہل بیت نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے جن کو طاہر کہا ہے وہ صرف حضرات اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب قرآن مجید کی نص سے طاہر و مطہر صرف اہل بیت ہیں اور سورہ واقعہ یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہماری اس کتاب مکنون کو یعنی اس چھپی ہوئی کتاب کو جس میں لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتے، اور مطہرون جب صرف اہل بیت ہیں نص قرآن کی روح سے جن کی طہارت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بیان پیغمبر اور بیان اہل بیت پیغمبر کے بغیر واضح نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اس بات پہ تعجب ضرور ہوتا ہے کہ خود برادران اہل سنت کے علماء نے اپنی تفاسیر کی کتابوں میں وہ روایات نقل کی ہیں، من فسر القرآن برائہ مقعدہ فی النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کافی ہے تو کیوں اپنی رائے سے کوئی تفسیر نہ کرے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جب اللہ نے سورہ محمد میں خود ارشاد فرما دیا کہ قرآن میں تدبر کرو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے، تو کیا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بغیر بیان پیغمبر کے قرآن میں دعوت تدبر کروں؟ جی ہاں، مجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا دستور ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے علوم کو مرتب فرمایا ہے، اور اب خدا کی طرف سے یہ اتھارٹی جن شخصیات کو حاصل ہوگی وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کریں۔ اب میں چیز اور بیان کرتا ہوں، آج ہمارا یہ دورانیہ فقط آیات کے ہی حوالے سے بیان ہوگا، اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ مزید اس کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ من کان فی ھذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا ہے
ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ کیسا عدل و انصاف ہے اللہ کا؟ اگر صرف قرآن کافی ہے تو مجھے بتائیے ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ مجھے بتائیے مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ اس دنیا میں اگر آدمی نابینا ہو تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، قیامت میں اللہ اسے نابینا اٹھا رہا ہے، یہ کون سی آزمائش ہے؟ یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے کہ دنیا میں بھی ایک بندہ نابینا رہا اور اللہ قیامت میں بھی اسے جو ہے وہ نابینا اٹھا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں تفسیر سے بڑھ کر ہمیں تعویل کی طرف بھی بڑھنا پڑے گا، اور تفسیر کے ساتھ ساتھ تعویل کا حق بھی سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل محمد کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اب یہاں پہ علماء نے ہمارے بیان کیا کہ من کان فی ہذہ الاعمى سے مراد ظاہری نابینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شخص دنیا میں محبت اہل بیت سے نابینا ہو، جو دنیا میں ولایت اہل بیت سے نابینا ہو، اس سے آنکھیں چراتا ہو۔ اب ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ من کان فی الآخرۃ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی جو یہاں اہل بیت سے کٹا کٹا پھرتا ہوگا وہ قیامت میں بھی اہل بیت سے دور ہوگا، یعنی اسے ایک طرح سے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہ بات بہت واضح طور پہ مکمل ہو گئی کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات پہ فساد لازم آئے گا، بہت سی آیات پہ تعطل لازم آئے گا، بہت سی آیتیں اپنے مقام پر کوسچن مارک پر ہوں گی اگر ہم صرف قرآن کو کافی سمجھیں، اس لیے کہ ان آیتوں کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت اور بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی چہرہ کرو گے، منہ کرو گے، اللہ کا چہرہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا چہرہ ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی شبیہ تجسم قرار دیں، لہٰذا ہمارے علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت بھی مقام تعویل میں ہے۔ یا وجہ سے مراد ظاہری ناک و نقش اور ناک اور منہ والا کوئی چہرہ نہیں ہے، بلکہ وجہ سے مراد یہاں پہ شخصیات اہل بیت ہیں جو زمین پہ اللہ کی پہچان ہے، کیونکہ چہرہ پہچان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کو بھی تعویل کے طور پہ ہم نے لیا۔ اگر ہم قرآن کو کافی سمجھ لیتے تو ہم بھی دوسرے فرقوں کی طرح اللہ کے تجسم کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں واضح ہو گئی کہ یہ جملہ قرآن کافی ہے، کسی صورت بھی اس کا دفاع کرنا ناممکن ہے۔ قیامت تک کا بھی کوئی اگر وقت لے لے تو جملے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن کو سیکھنے کی اور تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔